بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، اللہ اس انسان کو خود سلام کرتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ ناظرین، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے پر خود سلام بھیجتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ بندہ جسے اللہ خود سلام بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ تو جو یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتے ہیں جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلواریں چلانے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بلا شبہ بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر بحر بیکراں رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر و تحمل، بردباری اور شفقت اور رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا عظیم الشان پہلو ہے جس کی رفتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی مورخ و سیرت نگار کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب و علائشوں کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے احسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ آپ کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا حضر جان بنائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود پڑھے گا، اس بندے کی حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں گی اور اللہ اس کے گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس و عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر و حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور اطاعت رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی،
اور ذل المبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، کرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، اور درود شریف کے ساتھ سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے بھیجو۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ
کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین محترم، درود پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان کو سن کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ نمبر 1، جو خوش نصیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں بھی ملیں گی، درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے، درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں، درود شریف ایک عبادت ہے، درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے، درود شریف مجالس کی زینت ہے، درود شریف سے غربت و فاقہ دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کی جاتی ہے، درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، درود شریف ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے، درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کے بارے میں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود شریف کون سا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بھی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ روز ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔
کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ جو بندہ درود شریف پڑھے تو اللہ پاک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج، زکوٰۃ، تمام نیک اعمال و احکامات جو ہم کریں وہ سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے بھی قبول ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ باقی جو بھی عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقبول ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا تو ایک نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی ذات پاک نے ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دین اسلام دنیا میں پھیلا۔ تو بحیثیت امتی ہر مسلمان کا یہ دینی اور ایمانی فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ پر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو ناظرین، روزانہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کم از کم 500 بار درود پاک پڑھ لیا کریں۔ جو 500 بار درود پاک پڑھتے ہیں اللہ اس کے گھر سے محتاجی کو دور کر دیتے ہیں، اللہ اس گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبتیں بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں اس درود پاک کی، تو آپ بھی دن میں کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاحشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔